عابد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں IMF کا ٹیکنیکل مشن 1 ویک کے لیے موجود ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اہم شعبوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں. ساتھ ہی ساتھ 6 کی سیکٹرز ایسے ہیں ہمارے جو کہ گورننس ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز اور سیکٹرز ہیں, ان کو ایگزامن کرے گا بڑا کلوزلی. اب یہ پاکستان کے لیے مرحلہ اتنا کروشل ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو کرپشن کے اہداف سیٹ کیے جائیں گے, یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا کرپشن کا خاتمہ؟ دیکھیے یہ ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی اینٹی کرپشن اتھارٹی آ کے بیٹھ جائے گی جو کہ آ کے پاکستان کے پہ الزام تراشی شروع کر دے گی. یہ IMF کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور پاکستان پہلا ملک نہیں جس کے ساتھ یہ اس طرح کی ڈائگنوسٹک اسٹڈی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ فنانس منسٹری کے ساتھ مل کے کی جائے گی اور یہ اگست میں اس رپورٹ کو ریلیز کیا جا رہا ہوگا جو بھی IMF کے اس ڈائگنوسٹک مشن کی فائنڈنگ ہوگی. میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو ایک IMF کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو 2 چیزیں جنہوں نے آلریڈی بہت زیادہ اس ساری ریفارمز کو ایکسپیڈائٹ کیا تھا. ایک پاکستان کا فاٹف کی گرے لسٹ سے گریجویٹ کرنا, اس وقت بھی بہت سے ایسے لوپ ہول جو تھے وہ بند کیے گئے تھے, بہت سی ریفارم جو تھیں وہ کی گئی تھی. اور دوسرا اس وقت جو ادارہ جاتی اصلاحات کا ایک سلسلہ جو ہے IMF کے اس پروگرام میں آ کے شروع ہے, تو کافی سارے لوپ ہولز اس پہ بند ہو چکے ہیں. جو چیز میرا خیال ہے کہ آئیڈینٹیفائی کی جائے گی مشن کی جانب سے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, آربیٹریشن, لٹیگیشن, جو ہمارے جو کمرشل ڈسپیوٹس آتے ہیں ان کو کتنی جلدی سیٹل کیا جاتا ہے, ٹیکس ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو کتنی جلدی سیٹل کیا جاتا ہے, اینٹی منی لانڈرنگ جو ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ کتنے حد تک اس کو انفورس کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ چیزیں, جوڈیشری سے ریلیٹڈ چیزیں. تو وہ اوور آل ایک ڈائگنوسٹک ہوگی جس کی بیسس پہ مختلف جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ IMF دے رہا ہوگا. لیکن یہ کوئی اس طرح کا اس سے میں نہیں کہنا چاہیے کہ شاید IMF کی طرف سے جو کوئی اینٹی کرپشن اتھارٹی آ گئی ہے جو کہ بیٹھ کے پاکستان کو چارج شیٹ کرنے آئی ہے یا پاکستان کو وہ کوئی اکیوز کر کے جائے گی. جہاں ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے عابد صاحب, ابھی پاکستان نے اکتوبر میں IMF سے کمٹمنٹ کی تھی کہ کرپشن سے فائٹ کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے گا اور جو آپ کے بزنسز اور انویسٹمنٹس ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس میں کامیاب رہا ہے؟ خاص طور پہ یہ جو بزنس اور انویسٹمنٹ سے اس حوالے سے ذرا کامنٹ آپ کا چاہوں گی. دیکھیے اس کو 2-3 چیزوں میں ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ کے پچھلے سوال پہ جانا چاہتا ہوں. جی اس مشن سے فرائیڈے والے دن میٹنگ ہوئی ہے اور چونکہ وہ اس میں سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیو سے بھی مل رہے ہیں, تو میں آپ کو اپنی اس میٹنگ کے حوالے سے, ہو سکتا ہے کہ جو میری اس میں ریکلیکشن ہے وہ غلط ہو میرا اندازہ, لیکن مجھے وہ یہی لگا ہے کہ اس طرح کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کا ہونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اگر کہیں پہ کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جو کہ درست کیے جا سکتے ہیں. اور یہ صرف کرپشن نہیں, یہ گورننس فریم ورک جو ہے اس کو بھی اس میں ایڈریس کر رہے ہیں. اور جوڈیشری کے حوالے سے جو آپ نے ملاقاتیں کی تو مجھے یوں لگا ہے, جو میری ملاقات تھی, کہ شاید ان کا جو فوکس ہے وہ کمرشل آربیٹریشن اور جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے کمرشل وہ زیادہ ہے, کہ اگر جو بزنس انویسٹمنٹ ہے یا جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اگر کہیں پہ وہ ڈسپیوٹ کا شکار ہوتی ہیں تو عدلیہ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو حل کرتی ہے. عدلیہ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ریپریزنٹیٹیو سے بھی ملاقات ہونا, یہ بھی کچھ نیا ہے اس بار. تو یہ ایک گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے, لیکن جو میرے ساتھ ان کی میٹنگ تھی تو اس میں مجھے بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ان کا ایجنڈا جو ہے وہ نہیں لگا تھا. تو وہ سمپل جو ہے ایک ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. لیکن عابد صاحب آپ ایکسٹرا آرڈنری ایجنڈے کی بات عابد صاحب جو کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 24واں پروگرام ہے, 23 پروگراموں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ٹیکنیکل مشن علیحدہ سے آئے اور اس طرح کا ایجنڈا سیٹنگ ہو اور ہمیں شیڈول میٹنگ ایک دم سے بتائی جائیں کہ جی ان اداروں کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں؟ تو یہ کم از کم انیوژل تو ہے نا, یہ تو آپ مانیں گے نا. ہاں, کیونکہ یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا اس کو پورا کرنے کا, اور یہ 2018 سے 16 سے
یہ IMF نے یہ شروع کیا ہے, اس کو بولتے ہیں GCDA, جو کنٹری کی جو گورننس ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے, گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ, وہ کرتے ہیں. اور پاکستان کا چونکہ یہ ایک اسٹرکچر بینچ مارک تھا, لہٰذا پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کی ہے. لیکن جیسا کہ اگر میں اب ہائنڈ سائٹ میں جا کے دیکھتا ہوں تو فارٹ آف گرے لسٹ جو تھا اس سے گریجویٹ کرنے کے لیے پاکستان نے جو بہت سے اقدامات کیے, ناکو چنے چبوائے گئے, لیکن ہم نے اپنے سسٹم کو کافی حد تک اس سے بہتر کر لیا. اسی طرح سے اگر اس میں اگر کوئی چیز آتی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈائگنوسس ہے, اور یقیناً منحصر سوسائٹی, منحصر قوم وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں جائے گی اگر کوئی سجیشن ایسی ہو جس کو امپلیمنٹ. اور آمنہ ایک اچھی بات تو ہے, آمنہ ایک اچھی بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم کئی برسوں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ٹیکس دیں, اور ہماری ایگریکلچر جو GDP کا 23% آج بھی ہے یہ ٹیکس سے باہر تھا. یہ IMF نے جس انداز سے لیجسلیشن کروائی ہے چاروں صوبوں میں, اور یہ ایک جو سو کالڈ یہ پروونشل سبجیکٹ تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ جی فیڈرل سبجیکٹ بنائیں, نہیں بنانا تو انہی سے لیجسلیشن کروائیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی آپ کے لیے, میرے لیے, کہ کم از کم جو پوٹینشیل ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان سے ٹیکس تو وصول کیا جائے. جی بالکل, اس سے تھوڑا فیئرنس کا بھی ایک وہ ایلیمنٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. جی عابد صاحب. جی, اور آپ کا جو دوسرا کوسچن تھا, دیکھیں اس وقت جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, ڈوئنگ بزنس ان پاکستان, اگر ہم اوور آل اس سے بات کرتے ہیں تو دو تین طرح کی جو چیزیں تھیں وہ افیکٹ کر رہی تھی. سب سے بڑی جو چیز تھی جو ڈالر کی اور روپے کی قدر میں جو انسرٹنٹی تھی, وہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پچھلے 1 سال سے روپیہ جو ہے وہ اسٹیبل ہے. ورنہ ابھی جو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ جب صبح اٹھتے تھے تو روپیہ جو ہے وہ 2-4 روپے پر ڈالر وہ نیچے سلائڈ کیا ہوتا تھا, اور اس وقت ہمارے پاس بہت سے انویسٹرز آتے تھے جو پیغام لے کے, انڈسٹریلسٹ کے جی خدا را آپ حکومت سے کہیں کہ بھلے اس کو 400 روپے پر ڈالر پہ فکس کر دے, لیکن ایک جگہ پہ فکس کر دے, ہمیں پتہ ہو کہ اگلے 6 ماہ ڈالر کا ریٹ یہ ہوگا. امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز جو تھی بری طرح اس سے متاثر ہو رہی تھی. تو وہ جو ایک سرٹنٹی تھی, وہ جو ایک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا, وہ تو ٹلا. روپے کی قدر میں استحکام آیا, جو آپ کے پاس اس وقت ڈیویڈنڈ واپس بھیجنا ہے یا فارن ایکسچینج میں ٹرانزیکشنز کرنا ہے, اس میں کچھ آسانی ہوئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.